قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ میں صلاحیتوں کا فقدان نہیں ہے، صرف ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. گزشتہ 4 صدیوں سے ہم جدید ٹیکنالوجی وغیرہ میں بہت پیچھے رہنے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، اور اس پر دلیل قائم کرنے کے لیے کہ صلاحیتوں کا فقدان نہیں ہے، یہ عنوان قائم کیا تھا کہ علوم دینیہ، دین سے تعلق رکھنے والے علوم میں کبھی بھی امت مسلمہ کو انحطاط کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آج تک پوری انسانیت مل کر انفرادی طور پر کسی اعتبار سے کوئی ایسا سوال کھڑا نہیں کر سکی کہ جس کا امت مسلمہ کے دیندار طبقے نے، اہل علم نے معقول ٹھوس جواب نہ دیا ہو، تسلی بخش جواب نہ دیا ہو. اس پر ایک دو مثالیں عرض کر کے انشاءاللہ العزیز بات کو آگے چلائیں گے. ترکوں کی حکومت تھی. جس وقت ترکوں کی حکومت خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ منورہ میں آل سعود خاندان کی حکومت آئی. ترکوں کا معمول تھا کہ وہ گنبد تعمیر کرتے تھے، چنانچہ گنبد خضرا بھی انہوں نے تعمیر کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام، ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہت سارے مزارات تھے جن پر انہوں نے گنبد تعمیر کیے ہوئے تھے. جب آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ کسی قبر پر تعمیر نہیں کی جا سکتی. قبر کو کھلے آسمان تلے ہونا چاہیے، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا جائز نہیں ہے. حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے گنبد توڑ دیے گئے. اب آخر میں مسئلہ گنبد خضرا کا آیا تو امت مسلمہ کی رائے ہموار کرنے کے لیے مختلف خطوں کے علماء سے رابطہ کیا گیا اور ان کو حدیث کا حوالہ دیا گیا. چنانچہ آپ کے اس علاقے میں، ہند میں بھی رابطہ کیا گیا تو یہاں پر ان کے علماء کو، یہاں کے علماء نے بڑا معقول جواب دیا کہ حدیث بلا شبہ بالکل صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک اور تردد کی بات نہیں ہے، لیکن گنبد خضرا کا معاملہ اس سے بالکل علیحدہ ہے، اس حدیث کے تحت نہیں آتا. اس حدیث میں کسی بھی قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر عمارت نہیں بنائی گئی، بلکہ آپ کی قبر مبارک عمارت میں بنائی گئی تھی، کیونکہ حجرہ تھا، آپ کا گھر تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، عمارت پہلے سے موجود تھی. تو جب اس وقت کسی صحابی رسول کو، بلکہ تمام صحابہ کرام کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، تو آج 1300 سال کے بعد آپ کو کون سا اعتراض ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو گرانے پر تل گئے ہو؟ چنانچہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اور وہ گنبد خضرا آج بھی امت مسلمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. چنانچہ اس کے بعد پھر اعلیٰ سطح پر سعودیہ ہی کے اندر ایک علماء کی مجلس مناظرہ بلائی گئی، تو یہاں سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، جن کی تفسیر عثمانی بھی ہمارے ہاں چلتی ہے، یہ تشریف لے گئے. تو انہوں نے
عرب کے علماء اور ان کے حکماء، فصحاء، بلغاء کے سامنے ایک لمبا خطاب کیا، اور اس خطاب میں بنیاد بنایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو بنائے ابراہیم پہ کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں حتیم بھی شامل ہے، اور جب مکہ کے مشرکین نے تعمیر کیا تو ان کے پاس حلال پیسے کم تھے، تو حلال پیسوں میں جتنی کی عمارت ان سے بن سکی انہوں نے بنائی، حرام پیسہ استعمال نہیں کیا، تو جو حصہ رہ گیا اس کو تعمیر میں شامل نہیں کیا، تو اسی حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں حتیم کو بھی شامل کر دوں اور بنائے ابراہیم پر کعبہ کو بنا دوں، لیکن آپ کی قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، تو اس فتنے کے ڈر کی وجہ سے میں اس کو بنائے ابراہیم پر نہیں کر رہا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ فرمایا کہ میں کوئی دلیل نہیں دیتا، نہ تمہارے دلائل کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس حدیث سے اتنی بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی ایک ایسے کام کو جو ہونا چاہیے تھا نہیں کر رہے فتنے کی وجہ سے، اور آج اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑے فتنے کا خدشہ ہے، اور اللہ کے نبی جیسی اتھارٹی بھی گرانے والی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس گھر کو چھیڑو اور گنبد خضرا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو۔ چنانچہ یہ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ اس وقت کے حکمران نے بار بار کہا کہ اس عجمی کو جواب دو، اس عجمی کو جواب دو، تو ایک لفظ بھی نہیں اعتراض کا بولا جا سکا، اور گنبد خضرا موجود ہے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل اس کے محفوظ ہونے کی وہی قرآن پاک کی آیت ہے، 14ویں پارے کے شروع میں ہے، پہلے صفحے پر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر کو، قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے۔ اب اس آیت میں لفظ ذکر ہے، قرآن کا نام نہیں ہے، ذکر کا لفظ ہے، تو عیسائی قوموں کی طرف سے بہت بڑے مناظر کو کھڑا کیا گیا، اور یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا استدلال جس آیت سے کرتے ہو اس میں تو قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہے، ذکر کا لفظ ہے، اور ذکر جیسے قرآن ہے تو رات بھی اللہ کا ذکر ہے، انجیل بھی اللہ کا ذکر ہے، تو زبور بھی اللہ کا ذکر ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ان کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو، تو قرآن پاک کی تعیین تم کس لفظ سے کرتے ہو، کس طرح سے کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی حجت الاسلام، ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہاں پر لفظ نزلنا ہے، نزلنا، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے تدریجاً اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تورات، انجیل، زبور کا جہاں پر بھی تذکرہ آیا ہے انزلنا کے ساتھ آیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ میں اتارنا۔ تو اس لیے یہاں پر جو لفظ ذکر ہے وہ نزلنا کی وجہ سے صرف قرآن پر صادق آتا ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتا۔ تو چنانچہ قرآن پاک کی حفاظت پر یہ اعتراض بھی کھڑا نہ کیا جا سکا، پوری عیسائی دنیا کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ تو بہرحال قرآن پاک میں بھی ہے کہ اسلام غالب رہے گا، اور علماء نے اس بات کی تعیین کی ہے کہ غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے،
کہ دلیل کا غلبہ کسی دور میں بھی اسلام کا متاثر نہیں ہوا، ہر دور میں قائم ہے۔ عیسائیوں کے پاس اپنے مذہب کے لیے سوائے چند رسومات کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہودیوں کے پاس بھی سوائے چند رسومات کے کچھ نہیں ہے۔ کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے جن کے پاس سوائے چند رسومات کے اس کے علاوہ کچھ وہ جانتے ہوں، اور ہمارا دین ایسا دین ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو آج تک 14 صدیوں میں اتنی بڑی انسانیت میں بسنے والا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ فلاں موقع پر فلاں زندگی کے موڑ میں مجھے یہ مسئلہ پیش آیا اور دین نے مجھے کوئی مناسب اور محفوظ حل اس کا نہیں دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین کو یہ غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جب اہل حق نے اپنے اس اعتبار سے علم کا سکہ آج تک جمایا ہوا ہے، تو باقی دنیا کے شعبے تو اس سے بہت کم ہیں، بہت پیچھے ہیں، تو اس میں بھی اپنے قابلیت کے سکے جمائے جا سکتے ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔